السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا زین اور آپ دیکھ رہے ہیں سینسا چینل۔ آج ہمارے ساتھ انٹرویو پر موجود ہیں ایک باصلاحیت اور باہمت سیاستدان جنہوں نے اپنی محنت، خدمت اور عوامی جذبے کی خدمت سے سیاست میں اپنی پہچان بنائی۔ وہ نہ صرف ایک متحرک سیاسی شخصیت ہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی مثالی رول ماڈل ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی رکن قومی اسمبلی نادیہ فاروق کھر صاحبہ سے، ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اور سیاست میں ان کی انٹری کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی اٹس مائی پلیئر۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، جیسا کہ آج ہماری بات چیت ہے کہ آپ کی سب سے پہلی جو ابتدائی تعلیم کیا تھی اور آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ جی میں ساؤتھ پنجاب سے بلانگ کرتی ہوں، میں ساؤتھ پنجاب کی بیٹی ہوں۔ حلقہ PP 277 ڈسٹرکٹ کوٹادو سے میرا تعلق ہے، اور میں نے گریجویشن کی ہے سائیکالوجی میں، اور اس سے پہلے میری سیاست سے پہلے اٹس لائک آئی ایم ٹوٹلی ہاؤس وائف، اور میں ایک لینڈ لارڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہوں الحمدللہ، ایک پولیٹیکل گھرانے سے ہوں۔ لیکن سیاست میں قدم رکھنے کے بعد تو ظاہری بات ہے جب آپ باہر آتے ہیں تو اٹس پوری لائف آپ کی بدل جاتی ہے۔ سیاست میں جو قدم رکھا تھا آپ کی خواہش تھی یا کوئی واقعہ تھا؟ جی میرے والد صاحب ایکچولی شروع سے 35 سال سے ہمارے علاقے کو، ہمارے وسیب کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پولیٹیشنز تھے بہت اچھے ماشاء اللہ، ان کو اپنے علاقے میں ان کا اپنا ایک رسک رسوخ تھا۔ 35 سال سے انہوں نے سیاست کی۔ 2018 میں یہ ہوا کہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی، جس کی وجہ سے وہ الیکٹ نہیں کر سکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میں نے کنٹینیو کیے پالیٹکس میں، اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے لے جانے کے لیے، اور ان کی جو مشن تھا یا جو ہمارے علاقے کے لیے ان کی خدمات تھیں اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے میں نے یہ قدم بڑھایا، اور اللہ نے کرم کیا کہ آج میں اس مقام پر ہوں۔ آپ کی فیملی میں سے بھی کوئی اور خواتین ہیں اس سیاست میں؟ بیسیکلی میں ایک پیور لینڈ لارڈ فیملی سے ہوں۔ ہماری خواتین جی گھروں سے بہت کم جاتی ہیں باہر، ویسے تو جاتی ہیں کام کے سلسلے میں، شاپنگ کے لیے، کہیں خوشی غمی پہ، لیکن زیادہ تر ہماری خواتین باہر نہیں جاتی۔ اس سے پہلے بالکل میرے خاندان میں ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں، وہ سیاست میں آئیں، اس کے بعد ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، شی از سٹنگ MNA، اب الحمدللہ میں ہوں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ سیاست میں آنے کے لیے سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے کیا تھا؟ سیاست میں آنے کے لیے میرے لیے سب سے جو بڑا چیلنج تھا وہ عوام کو مطمئن کرنا تھا۔ ایک گھریلو خاتون جب ایک لڑکی گھر کے اندر ہوتی ہے تو جہاں سے ایکچولی آئی ایم الیکٹڈ ممبر الحمدللہ، تو یہ بڑا ہوتا ہے کہ عوام آپ پر اعتماد کیسے کرے، کیونکہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں۔ تو وہ گھر سے لے کر جو باہر آنے کا ایک سفر ہے نا، چار دیواری سے نکل کر مردوں میں اوبیسلی ہر طرح کی، عورتوں میں بھی، لیکن اوبیسلی آپ کا زیادہ پوری دنیا کے ساتھ ایک عوام مردوں کے ساتھ آپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جو ایک سفر ہے نا، وہ میرے خیال سے ایک وومن کے لیے مطلب بڑا چیلنجنگ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ آپ نے جو اسٹارٹ کیا تو آپ کی سب سے بڑی سپورٹ کون تھی؟ جی میری سب سے بڑی سپورٹ میرے ہسبینڈ معین کھر صاحب ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ شاید اس فیلڈ کے علاوہ کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی عورت باہر ہے اور کامیاب ہے، اس کا جو سپورٹ کرنے والا پہلا بندہ ہوگا وہ اس کا شوہر ہوگا، اس کا ہسبینڈ ہوئے گا۔ میں یہ کہہ ہی نہیں سکتی کہ کوئی اور ہے۔ سیکنڈلی اوبیسلی میرے والد صاحب کی بہت یہاں پر ان کی خدمات تھیں، ان کے بعد میری والدہ کی دعائیں تھیں بہت ساری میرے ساتھ۔ اوبیسلی میرے جس سسٹم سے میں آئی ہوں، میرے فادر ان لا جس طریقے سے انہوں نے مجھے الاؤڈ کیا، مجھے روکا نہیں، میرے راستے میں ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا، ہمیشہ میری ہمت بنے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھا۔ میری مدر ان لا انہوں نے مجھے ہمیشہ کہا کہ بیٹا اٹس یور ٹائم، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا تو گو اٹ۔ تو میرے خیال سے میری جو سب سے بڑی سپورٹ تھی میرے اپنے شوہر ہیں معین کھر صاحب۔ ماشاءاللہ ایک عورت ہوتے ہوئے آپ اتنے کام کر رہی ہیں، بچے اور گھر اور سیاست سب چیزیں کیسے مینیج کریں؟ جی یہ کہنا کہ مینیج نہیں ہوتا، میں مینیج تو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب آپ کے ارادے بلند ہوں، آپ کے ارادے نیک ہوں، اور آپ نے کچھ کر گزرنے کی ہمت ہو کسی میں بھی، تو وہ پھر چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں۔ اوبویسلی ویسے نہیں ہوتی جیسے کہ سب نارملی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ہارڈلز ہوتے ہیں، ایشوز آتے ہیں، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی، تو وہ تھوڑا مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پیرنٹ میں سے مطلب
میں سے کوئی ایک پیرنٹ اگر اپنی اولاد کے ساتھ ہے اور اگر آپ کی فیملی آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو چیزیں پر مینیج ہو جاتی ہیں. اچھا، جب آپ سیاست میں آئیں تو خواتین کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے سب سے بڑی مشکل کیا ہے پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اوبیسلی میں آپ کو ایک آنسر دے چکی ہوں. ایک تو ایک جو گھر سے باہر آنے کا سفر ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ مشکلات ان کی لائف میں ہوتی ہے کہ وہ ایک عورت ہوتی ہے, کہ جو مرد ہوتے ہیں میرے خیال سے, خیر میں اپنے علاقے کی تو بات نہیں کروں گی, میرا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا, لیکن ویسے میں کچھ چیزیں دیکھتی بھی ہوں. جو مرد ہوتے ہیں اوبیسلی وہ ایک خواتین پہ بہت کم ٹرسٹ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت ہے تو کس طریقے سے ہمارا یہ مطلب مسئلہ حل کر لیں گی, یا کس طریقے سے یہ ہمیں آگے لے کر چلیں گی, کیونکہ ایسا نا بہت سارے ایشوز ہیں. اگر میں ڈیٹیل میں بات کروں تو میرا علاقہ بڑا پسماندہ ہے. وہاں پہ اوبیسلی ہر آئے دن قتل کے, چوری کے, مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مطلب میں نہیں بتا سکتی آپ کو. اوبیسلی حالات آج جس طریقے سے بچوں کے چل رہے ہیں ان کے کیسز ہوتے ہیں, تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی خواتین کے ساتھ بات کرنا اور ان کو اپنا نمائندہ یا لیڈر بنا کے آگے لے کے چلنا. تو خواتین کے لیے اسپیشلی کہ مردوں کو قائل کرنا نا, کیونکہ مرد میں اپنی بیکی کو ہوتی ہے کہ جی میں ہی سب کچھ ہوں, یہ میری خیال سے سب سے بڑا مشکل ہے کہ ان کو ان کے ساتھ ان کے لیول پہ بیٹھ کے بات کرنا. یہ پوائنٹ جب ایک عورت کر لیتی ہے نا پھر سارے راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ کی جو اپنی پارٹی ہے اس سے آپ کی سیاسی وابستگی کتنی ہے؟ الحمد للہ ثنا, میں جب سے ہوش سنبھالا ہے اللہ کا کرم ہے کہ میں نے تحریک انصاف کو ہی اوبیسلی مطلب جو ایک مین ریزن ہے خان صاحب کا نظریہ, میرا لیڈر عمران خان کا, وہ جو ایک ویژن ہے نا اس کو لے کے ہمیشہ میں نے دیکھا ہے, اپنا آئیڈیلائز ہمیشہ اس کو کیا ہے. لیکن میرے والد صاحب جب میں نے پالیٹکس میں قدم رکھا تو پہلے سے ہی مطلب تحریک انصاف میں تھے, میں نے اسی پلیٹ فارم کو کنٹینیو کیا, تو میں ہمیشہ اپنے آپ کو تحریک انصاف میں دیکھتی ہوں. اچھا، آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے خواتین کی بات کی کہ پالیٹکس میں مشکلات ہوتی ہیں, آپ کی جو پارٹی ہے وہ کتنے جو ہے مواقع دیتی ہے خواتین؟ اچھا, ایسا میں کہتی ہوں کہ جو ہماری پارٹی ہے نا پی ٹی آئی تحریک انصاف, وہ واحد جماعت ہے جس نے خواتین کو بڑا پروموٹ کیا ہے, جس نے خواتین پر ہمیشہ ایک ہاتھ رکھا ہے, ہمیشہ ان کی عزت کا, ان کی مطلب رتبے کا, ان کے مقام کا, ان کی کیپیبلٹی کا, ان کی کوالیفیکیشن کا. جن خواتین میں کچھ کرنے کی کچھ کر گزرنے کی مطلب پی ٹی آئی نے ان کو یکدم سے ایک پش دیا ہے. اور میں نے دیکھا ہے بڑی بڑی مطلب کس طریقے سے خواتین اس پلیٹ فارم میں آئیں گی. میں اپنی مثال میں کسی کی مثال میں اپنی مثال دیتی ہوں, مطلب ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا. ایگزیکٹلی, مطلب تحریک انصاف میں اپنی جماعت کو اس چیز کے لیے پورا کریڈٹ دوں گی. آپ کی نظر میں جو آپ کی پارٹی کا ویژن ہے آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل جی, الحمد للہ بہت کلیئر ہوں میں جی. خان صاحب کا جو ویژن ہے, میں مطلب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھیں, تو میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی. صرف یہی وجہ ہے کہ ان کا ویژن الحمد للہ بڑا کلیئر ہے اور وہ اپنی اس ویژن پر قائم ہے. صحیح. تو آپ کو کبھی مشکلات ہوئی ہیں کہ سیاسی زندگی کا آپ کی پرسنل لائف پہ کوئی اثر پڑا؟ ایز سچ تو کوئی نہیں پڑا. میں اکثر سنتی ہوں کہ جی خواتین کو پولیٹکس میں بڑے مسائل آتے ہیں. اوبیسلی کچھ مسائل ہیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, وہ نیچرل ہیں, وہ کوئی بھی اگر خاتون آئیں گی تو ہوں گے, لیکن مجھے زیادہ سامنا نہیں کرنا پڑا. ثنا, یہ اللہ کا کرم تھا میرے اوپر, یا میرے والدین کی دعائیں تھیں, یا پھر ان کی اسٹرگل تھی جو انہوں نے 35 سال سے میرے والد صاحب نے کی ہوئی تھی. میں خود پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے ہوں. میں جب باہر نکلی تو میرے علاقے کے, میرے وسیب کے بزرگوں نے, میرے بھائیوں نے, بچوں نے جس طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا, مجھے بہن بیٹی کا درجہ دیا اور ہمیشہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے اہمیت دی, آگے بٹھایا, میرے ساتھ مجھے سپورٹ کیا, میرے بازو بنے, تو مجھے اس چیز کا سامنا زیادہ نہیں کرنا پڑا کہ میں کہوں کہ مجھے بہت سفر کرنا پڑے. میں اسمبلی میں بھی آتی ہوں تو الحمد للہ جتنے بھی میرے آنریبل ممبرز ہیں, ایوری ون, مطلب سب لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. تکلیف دہ لمحہ جو ڈسکس کرنا چاہوں؟ تکلیف دہ لمحہ میرے والد صاحب کا جس دن انتقال ہوا, میرے لیے اٹس لائک وہ جو ایک آپ کو ہوتا ہے نا کہ آپ آسمان سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ زمین پہ گرے ہیں. آپ کی دعاؤں کا حصار چلا جاتا ہے جو سب سے بڑا. دیکھیے, والد آپ کا صاحبان ہوتے ہیں, آپ کی سر کی چھت ہوتے ہیں, مطلب ویزلی سب کے پیرنٹس برابر ہیں, یہ اس کا کوئی نمو بدل نہیں, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے.
لیکن وہ جو ایک لمحہ تھا نا جب مجھے وہ بس پتہ چلا کہ جی میرے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو آئی کانٹ ایکسپلین، شاید میں ان فیلنگس کو کبھی نہیں بتا پاؤں گی. وہ میرے لیے سب سے مطلب اپنی زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا. جی ویسے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں، کروٹ کروٹ آسانیاں پیدا کریں. کبھی محسوس نہیں ہوا سیاست میں آ کے غلطی کی ہے جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں؟ نہیں سر، بالکل بھی نہیں. مجھے پالیٹکس میں سنگل ون ڈے نہیں لگا کہ میں نے غلطی کی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسلی میں جب پالیٹکس میں آئی تھی، اگر آپ کہیں کہ میرا پرسنل ڈیسیجن تھا، نہیں، میں اپنے والد صاحب کے ڈریمز کو پورا کرنے کے لیے آئی تھی، ان کے مشن کو لے کے آگے. لیکن جب میں علاقے میں گئی نا، میں نے اپنے علاقے میں بہت محرومیاں دیکھی ہیں، بہت پسماندہ علاقہ آپ نے بھی اس کا ذکر بھی کیا تھا پچھلے دنوں بھی کہ آپ کے علاقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں؟ جی، صرف میرے علاقے کی نظر انداز کی بات نہیں ہے. میرے خیال سے جتنے بھی بیکورڈ ایریاز ہیں، جب ہم بالکل گراس یا تو ہم اوپر کی پالیٹکس کریں نا، الحمدللہ ہم گراس روٹ لیول کی میں پالیٹکس کرتی ہوں. جب میں گھر گھر جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ میری بچیاں بہت پڑھ لکھ گئی ہیں، ان کے پاس جابس نہیں ہیں، میرا بچہ کچھ کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے آگے مسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. تو پھر ایک بات آتی ہے کہ بچے مجھے کہتے ہیں کہ باجی ہم نے بڑا ٹرسٹ کیا آپ سے پہلے لوگوں پہ، آپ ہمارا ٹرسٹ تو نہیں توڑیں گی. ان کی یہ بات سیدھا دل کو جا کے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا موقع دیں، وہ طاقت دیں کہ میں اپنا فرض ادا کروں. میں ان کا جو یہ قرض ہے میرے اوپر، جس لیے انہوں نے مجھے اپنا ایک نمائندہ چنا ہے، اپنا بڑا بنایا ہے، میں کچھ کروں اپنے علاقے کے لیے. تو وہ جو آپ کے اندر کی ایک لگن ہوتی ہے نا کچھ کرنے کا، وہ آپ کو پھر سونے نہیں دیتا، وہ آپ کو سکون سے رہنے نہیں دیتا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے. تو پالیٹکس میں مجھے آ کے لگتا ہے کہ اگر میں کچھ کر سکتی ہوں تو میں ضرور کرنا چاہوں گی. تو انشاءاللہ آئی ٹرائی مائی بیسٹ. تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ میں نے غلطی کیا. مجھے لگا کہ مجھے اگر اللہ نے یہ مقام دیا تو مجھے بہت کچھ کرنا چاہیے. یوتھ کے لیے کیا کرنا چاہیے اپنے علاقے کے لیے سب سے زیادہ، جاب کے علاوہ کوئی اور چیز؟ یوتھ کے، ہاں بیسلی کیونکہ جاب ایک میجر ایشو ہے، یہ تو ابھی پورے پاکستان کا بن چکا ہے. یوتھ کے لیے نا دیکھیں، میرے علاقے یوتھ بہت نا امید ہو چکی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ میں نے آج اگر آپ دیکھتے، میں نے آج بھی ہاؤس میں یہ بات بولی ہے سیشن میں. دیکھیے آئی ٹی پروگرامز نہیں ہیں، کوئی آئی ٹی کالجز نہیں ہیں، انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. بچوں کو ڈفرینٹ وہ بیچارے ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، پڑھ لکھ گئے ہیں، تو ان کو ڈفرینٹ آئی ٹی پروگرامس میں ڈالا جائے، ان کو اس چیز کی پراپر ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، پھر ان کو وہ پلیٹ فارم دیا جائے. اب تو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوئی ہے، ہم ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں یوتھ کے لیے نا اسپیشلی ان کے لیے اسپورٹس کے لیے کہوں گی کہ ہماری جتنی یوتھ ان کو اسپورٹس میں تھوڑا سا انوالو ہونا چاہیے، ان کو تھوڑا سا آئی ٹی پروگرامس میں اس میں انٹرسٹ لے کے ان کو پلیٹ فارم دینا چاہیے. ہمارے یہاں پر بہت بے روزگاری ہے. میرا یوتھ میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں سب سے زیادہ ریشو ہے ہماری گورنمنٹ کے بعد باہر جا رہے ہیں بڑی تعداد میں. کچھ ایسے موقع فراہم کریں کہ ہمارے یوتھ پاکستان میں رہ کے ہمارے ملک کو آگے پروموٹ کرے. آپ نے اپنے بتایا پہلے ہاؤس وائف ہوتی تھی، تو آپ کیا اچھا بناتی تھی کھانے؟ بالکل ایسا ہے کہ مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے، الحمدللہ. اب تو جب سے میں پالیٹکس میں آئی، یقین کریں اب تو میں کر بھی نہیں سکتی، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو ابھی مجھے صحیح طریقے سے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں کیا اچھا بنا لیتی ہوں. بچوں کے ساتھ کیسے اور ٹائم کیسے گزارتی ہیں؟ بچوں کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا وہ تکلیف، آپ نے کہا نا کہ تکلیف دل لمحہ. میرے عوام کی خدمت کے لیے اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنی فیملی اگنور کر جاتے ہیں. اٹس ٹرو، یہ بہت بڑی بات ہے. میں ابھی 10 دن سے سیشن لاسٹ فرائیڈے سے اسٹارٹ ہے، پھر ختم ہو گیا تھا، پھر سیٹرڈے سنڈے 2 days کے لیے آپ ہلکے میں واپس جاتے ہیں. جب آپ 8-10 دن سے یہاں پر ہیں تو پھر 2 دن کے لیے ویسے آپ ہلکے کی طرف موو کرتے ہیں. اب پھر سیشن اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو میں 10 دن سے اپنے بچوں کو نہیں مل پائی. اینڈ 3 kids ماشاء اللہ، اور چھوٹے ہیں ابھی میرے بچے. تو اوبویسلی آپ کا بچہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا بچہ بہت سفر کر رہا ہوتا ہے. جو یہ ٹائم ان کی جو ایج ہے اس میں ان کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر ایک نا خیال ایک دل میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ بہت بڑی ہے. اگر وہ 3 بچے میرے اگر اگنور ہو جائیں گے اور میری کچھ ایفرٹ کرنے سے میرے علاقے کے 3 لاکھ بچے سدھر جائیں گے
تو میں شاید یہ قربانی خوشی خوشی دے لوں گی. مجھے لگتا ہے کہ اللہ پھر اس کا مجھے اجر بھی دے دے گا اور میرے بچے بھی پل جائیں گے اور یقیناً کچھ بن بھی جائیں گے. اچھا, اگر آپ کو کوئی اور پارٹی ٹکٹ دے تو آپ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ایک بڑا ہنگامہ, جو جلسہ ہونے والا ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ابھی تک تو ہماری پارٹی نے ہمیں ایسا کوئی پراپر انسٹرکشنز نہیں دی, بٹ ہمارے پلانس میں تو یہ چیز شامل ہے. بات صرف عید کے بعد نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ ریڈ لائن بن جاتی ہے جو بھی پی ٹی اے کچھ اناؤنس کرے. ماشاء اللہ سے عوام کا کیونکہ ساتھ ہے تو ہم تو کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. جب تک خان صاحب جیل میں, ہم سکون میں نہیں بیٹھے. ہم ایون کہ ابھی بھی ہمارے سیشن ہوتے ہیں, ہم ڈیلی بیسس پہ پنجاب اسمبلی ہو گئی, فیڈرل اسمبلی ہو گئی, ہم پروٹیسٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہوئے آتے ہیں. کتنی پر امید ہے کہ خان صاحب واقعی میں رہا ہو جائیں گے؟ 110%. ثنا, اس میں کوئی دوہرا ہی نہیں ہے کہ خان صاحب نہیں آئیں گے. خان صاحب کیوں نہیں آئیں گے, سوال یہ بنتا ہے. 1 سال سے اسٹرگل ہو رہی ہے. آپ دیکھیں جلسے بھی ہو رہے ہیں, پچھلا 26 نومبر جو اس کے بعد جو واقعہ ہوا تھا, لوگوں کو یقین ہی نہیں رہا ہے کہ جو ہے ہم جائیں اور ہمیں کوئی پازیٹیو امپیکٹ ملے گا. نہیں, یہ ایسا آپ کہہ رہی ہیں. میں کہتی ہوں لوگ بڑے, ان کو یقین ہے اور وہ آج بھی خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بلکہ میں کہتی ہوں 2 تہائی اکثریت سے جڑ گئے ہیں اور بھی زیادہ جڑ گئے ہیں. خان صاحب کے اس بھروسے پہ, اس یقین پہ, جس طریقے سے وہ بیٹھے ہیں, ان کے لیے باہر نکلنا سنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خان صاحب بیٹھے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی چیز ہوگی بڑی. مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب جب آئیں گے تو بڑی طاقت سے آئیں گے. اللہ نے کوئی خان صاحب سے بہت بڑا کام لینا ہے. تو یہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ خان صاحب آئیں گے اور جلد آئیں گے, بڑی طاقت سے آئیں گے, اور حق اور سچ کی جنگ میں ہمیشہ فتح ہوتی ہے. بس ایک لاسٹ کوسچن. جی شور. آپ دیکھتی ہیں کہ آج کل جو 1 سال ہو گیا حکومت کا, آپ مطمئن ہے کارکردگی سے؟ سنا بالکل بھی نہیں. دیکھیں میرا, جی کہاں لیک دیکھتی؟ ہمیشہ ہر ڈپارٹمنٹ, ہر جگہ تھوڑی سی پرفارمنس اچھی کرنے سے, یا ٹک ٹاکس بنانے سے, یا پکچرز سامنے فرنٹ فوٹ پہ کرنے سے تو آپ کو چیزیں اچھی نہیں ہو جاتی ہیں. میں آج بھی یہی بات کرتی ہوں. میرا پورا اوبویسلی پنجاب میرا ہے, پاکستان میرا ہے, لیکن کیونکہ جہاں سے میں الیکٹ ہوئی ہوں, میری سب سے پہلے اللہ کا بھی حکم ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کے ہمسایوں کا حق ہے, تو سب سے پہلے میرے حلقے کا حق ہے. تو میں ایک ہی بات کرتی ہوں کہ پلیز آپ آئیں نا, کوئی بھی آئے میرے حلقے میں آ کے وزٹ کریں, میرے ساتھ جا کے وزٹ کریں, اکیلے جا کے وزٹ کریں. میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی اس 1 سال میں جس سے میں مطمئن ہوں کہ جی ہاں ایٹ لیسٹ اگر ہماری حکومت نہیں ہے تو کوئی کام ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. یقین کریں, میں اگر یہاں پہ لسٹ لے کے بیٹھوں تو نتھنگ لائک, کوئی روڈز آپ دیکھ لیں جا کے, پانی نہیں ہے وہاں پہ, سیوریج کے ایشوز ہیں, کوئی نیا اسکول نہیں ہے, کوئی کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, کوئی یونیورسٹیز, کوئی ہاسپٹلس, کوئی ایک ایگزامپل نہیں ہے کہ میں آپ کو دوں کسی 1 سال میں جی یہ کام اچھا ہوا ہے. I'm sorry. بہت اچھی لگی آپ کے ساتھ گفتگو. ناظرین کے لیے کوئی آخری پیغام جو آپ کے لیے سن رہے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ خواتین جو آنا چاہتی ہیں پی ٹی آئی میں یا سیاست میں, ان کے لیے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ میں خواتین کے بارے میں یہ بات کروں گی کہ آپ سب سے زیادہ طاقت رکھتی ہیں, آپ سب سے زیادہ ہمت رکھتی ہیں, اور یقین کریں آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ دنیا شاید نہیں دیکھ پاتی, لیکن جب آپ نکلیں گی, وہ جو تھوڑا سا آپ کے اندر ڈر ہے آپ کو اس کو ختم کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ اس ڈر کو, خوف کو ختم کرتے ہیں تو یہ پوری دنیا آپ کی ہے, ٹرسٹ می. اور یہاں پر میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں ان کو یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ اگر برا وقت نہیں رہتا ہے, ہر اندھیری رات کے بعد صبح ہوتی ہے, وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا. یقین کریں خان صاحب آئیں گے, ضرور آئیں گے, اور بڑی طاقت سے آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیشہ حق اور سچ کی جنگ ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ. اور ایسے ہی باہمت سیاستدانوں کی ہمیں ضرورت ہے, خاص طور پہ خواتین کو جو اپنے علاقے سے آئیں, پریزنٹ کریں اور کوشش کریں کہ پازیٹیو کام کریں عوام کے لیے. اور یقین مانیں کہ ہمارے جو پاکستانی جو لوگ ہیں وہ یقیناً گرو کریں گے. ضرورت ہے ہمیں ان جیسے لوگوں کی, ان جیسے باہمت سیاستدانوں کی. بہت شکریہ نادیہ صاحبہ کا. تھینک یو سنا, تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا, میرا چینل لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ مزید ایسے خوبصورت انٹرویوز دیکھ سکیں. اللہ حافظ.